السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، جس تک کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیلاب اور بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے اس کے نقصان کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کے مال مویشی، گھر، فصلیں، سب کچھ دریا کی نظر ہو گیا، پانی میں بہہ گیا، اور ایسے بہا جیسے تنکے بہہ کر جاتے ہیں۔ آج وہ لوگ بے سہارا، بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے جھونپڑی تک نہیں ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، مالی اعتبار سے جس طرح بھی ہو سکے ہم ان کی مدد کریں، اور ان کے مکان بنانے میں، ان کے کھانے پینے میں، کپڑوں میں، ہر اعتبار سے مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے یہ کس طرح لوگ تنکوں کی طرح بہہ کے جا رہے ہیں، کس طرح ان کے مکانات گر رہے ہیں، زمینیں کٹ کٹ کر دریا برد ہو رہی ہیں، سب کچھ بہہ گیا، بہت کچھ نقصان ہو گیا۔ یہ ان کا نقصان نہیں، یہ ہمارا نقصان ہے۔ ان کا نقصان نہیں، یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے، ہماری قوم کا نقصان ہے۔ ایک مسلمان کا نقصان سب مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی تکلیف سب مسلمانوں کی تکلیف ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مسلمان سب بنیان کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے، ایک وجود کی طرح ہے۔ ایک مسلمان کی تکلیف سب مسلمانوں کی تکلیف ہے، ایک مسلمان کا درد سب کا درد ہے۔ لہذا ہم پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آج جو ہمارے بھائی سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے بے سہارا ہو گئے، بے آسرا ہو گئے، کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، بھوکے پڑے ہیں، خالی پیٹ پڑے ہیں، ننگے پڑے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہر اعتبار سے ان کی مدد کریں، اور ہر لحاظ سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، عام لوگ یہاں پر بینک اکاؤنٹ میں یا سیاسی لوگوں کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے مدد بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را اپنے ہاتھ سے جا کر ان کی مدد کریں، یہی ان کی مدد ہے۔ جو آپ اپنے ہاتھ سے دیں گے وہی ان تک پہنچے گا، ورنہ راستے میں بہت کچھ آپ کا دیا ہوا ہضم ہو جائے گا، وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ حقدار جو ہیں ان تک ان کا حق نہیں پہنچے گا۔ جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے خدا را وہیں جائے، حالات دیکھے اور خود وہاں لوگوں کا مشاہدہ کرے، دیکھے، جو ضرورت مند ہوں ان کی مدد اپنے ہاتھ سے کرے۔ کیوں کہ آج کل حالات ایسے ہیں، بارہا ہم اس بات کو دیکھ چکے کہ لوگ ایک جذبے کے تحت، شوق کے تحت قربانیاں دیتے ہیں، بہت کچھ پیسہ جمع کراتے ہیں، فنڈ جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ فنڈ حقداروں تک کبھی بھی نہیں پہنچتا۔ اگر پہنچتا بھی ہے تو 100 میں سے 5 روپے پہنچتا ہے، 95 روپے راستے میں تقسیم ہو جاتا ہے، کھایا جاتا ہے اور راستے میں ہضم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے مخیر حضرات سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ خدا را اگر آپ ان کی مدد کریں تو ایسے طریقے سے کریں کہ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ حقداروں کا تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس اعتبار سے آپ خدا را نکلیں، ان کی مدد کو پہنچیں۔